أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا ولقد اور یقیناً آتینا ہم نے دی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ یہاں کتاب سے تورات مراد نہیں ہے، کیونکہ تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ہلاکت کے بعد ملی تھی، اور یہ فرعون کی ہلاکت سے پہلے کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت پر سرفراز کرتے ہوئے عطا کیے، وہ معجزات جو فرعون کے سامنے پیش کرتے ہوئے دیے، اور وہ تمام تعلیمات جو قوم فرعون کے حوالے سے دی گئی، وہ تمام تعلیمات وہ تمام وحی جو قوم فرعون کے حوالے سے دی گئی وہ مراد ہے۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا مَعَهُ ان کے ساتھ أَخَاهُ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیرا معاون مددگار۔ وزیر کا لفظ ہماری اردو زبان کے اندر بھی عام استعمال ہوتا ہے۔ وزیر وزر سے ہے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، اور وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، یعنی ذمہ داری اٹھانے والا۔ وزیر کا مطلب ہوا کہ جو اپنے مالک یا بادشاہ کہہ لیں اس کا معاون اور مددگار بنتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں اپنے سر لیتا ہے۔ اصلاً وزیر یہ معنی ہے وزیر کا۔ تو وجعلنا اور ہم نے بنایا معہ ان کے ساتھ اخاہ ان کے بھائی ہارون حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیرا معاون اور مددگار۔ اب یہاں سے کچھ اقوام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ اقوام تھیں جن کے پاس اسی طرح نبی آئے جس طرح اے مکہ والو، اے قریش والو، تمہاری طرف اللہ کے نبی تشریف لائے، اور ان انبیاء علیہ السلام کو اسی طرح تعلیمات سے نوازا گیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا۔ پھر ان کی قوم نے وہی کیا جو تم کر رہے ہو، اور پھر ان کا بہت برا انجام ہوا، تو تمہارا بھی پھر وہی انجام ہوگا۔ اس لیے سمجھانے کے لیے یہ بطور نقل کے یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ یہاں بیان کیے۔ فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اذهبا آپ دونوں جائیے الی القوم اس قوم کی طرف الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، القوم الذین کذبوا بآیاتنا جائیے اس قوم کی طرف پھر جس قوم نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فدمرناہم تدمیرا تو پھر ہم نے اس قوم کو یعنی قوم فرعون کو تہس نہس اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وقوم نوح اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لما جب کذبوا الرسل انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، بالکل ویسے ہی جیسے تم کر رہے ہو اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، اغرقناہم ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم اور ہم نے ان کو بنایا للناس لوگوں کے لیے آیہ عبرت کی نشانی، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے آنے والی قوموں کے لیے ایک عبرت کی مثال اور عبرت کا نمونہ بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للظالمین ظالموں کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب۔ اب یہ دردناک عذاب آگے ہے، دنیا کے اندر بھی ان کا مقدر تباہ و برباد ہوا اور عذاب ان کا مقدر بنا، اور آخرت میں بھی ہم نے ان کے لیے تباہ کن تکلیف دے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعاد اور قوم عاد، وثمود اور قوم ثمود، واصحاب الرس اور کنویں والے وہ قوم جو ایک کنویں کے گرد آباد ہوئی، وقرونا اور بہت ساری قومیں
بین ذالک کثیرا، بین ذالک ان کے درمیان، کثیرا بہت ساری، اور ان کے درمیان اور بھی بہت ساری قومیں، وکلن اور سب کے سب، ضربنا ہم نے بیان کی تھی، لہو ان کے لیے، الامثال مثالیں، وکلن ضربنا لہ الامثال اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی تھی، کیسے؟ جیسے تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں، جیسے تمہیں ہم بتا رہے ہیں نا کہ دیکھو فلاں نے یہ کیا تو یہ انجام ہوا، فلاں نے یہ کیا تو یہ انجام ہوا، تو بالکل بعین ہی یہ ساری مثالیں ہم نے ان کو بھی بتائی تھی۔ وَكُلًّا اور پھر سب کے سب کو تبرنا تتبیرا ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ کب؟ جب انہوں نے نہ مانا، جب انہوں نے تکذیب کی، جب انہوں نے انکار کیا، جب وہ کفر پہ اڑے رہے، جب وہ سرکشی پہ اڑے رہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً اتوا ان کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے، وَلَقَدْ اتوا ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، عَلَى الْقَرْيَةِ بستی پر، التی وہ بستی، امطرت جس پر برسائی گئی، مطر السوء بہت بری بارش، یہ قوم لوط تھی، پتھروں کی بارش جس پر برسائی گئی۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ اور اس بستی پر تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، التی امطرت مطر السوء جس پر بڑی بری بارش برسائی گئی۔ افلم کیا نہیں، یکونوا یرونہا یہ دیکھتے اس کو، افلم یکونوا یرونہا کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، بل اصل بات یہ ہے، کانو ہیں یہ لوگ، لا یرجون نہیں امید رکھتے، نشورا دوبارہ زندہ ہونے کی۔ اصل چیز یہ دوبارہ زندہ ہونا، آخرت، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جواب دے، انہیں اس چیز کا احساس نہیں، یہ اس چیز کی امید نہیں رکھتے۔ غریب قانون سے کیوں ڈرتا ہے؟ غریب قانون سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے ڈرتا ہے، اسے پتا ہے کہ قانون پوری طرح میرے اوپر عمل درآمد کرے گا، اور میں قانون کے سامنے کھڑا ہوں گا تو مجھے سزا ہوگی، مجھے جرمانہ ہوگا، اور میں پریشانی میں مبتلا ہوں گا، لہذا وہ ڈرتا ہے۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، امیر نہیں ڈرتا، کیونکہ کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ اسے قانون کا یقین ہی نہیں، اس کا قانون پر ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا قانون کیا ہے، قانون میرے سامنے کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے، قانون ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے ہی نہیں، لہذا میں جو بھی کروں گا میرے پاس بڑے آسان راستے ہیں نکلنے کے، میں بندے مار دوں، میں مال لوٹ لوں، میں تباہی بربادی پھیلا دوں، میں جو مرضی کر لوں۔ اب جس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے اس نے ڈرنا ہے، اس نے دیکھنا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے، اس نے دیکھنا ہے پولیس کھڑی ہوئی ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ آگے رکاوٹ کھڑی ہے، اور جس کو یہ ہو کوئی بگوڑ نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہے، وہ کہتا ہے کون سا قانون، کون سا اصول، کون سا اخلاق، کون سا ضابطہ، کون سی انسانیت، بس میں جو مرضی کروں، میری مرضی، میں انسانوں کو زندہ جلا کے راکھ کر دوں، میں ان انسانوں کے اوپر گاڑیاں چڑھا دوں، میں لوٹ مار کر دوں، میں چیر پھاڑ کر کے انسانوں کے جسم سے ان کے اعضاء نکالوں، مجھے کون سا کچھ پکڑنے والا، میری کون سی پکڑ ہے؟ اس لیے وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ مجرم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ یہ کیوں مجرم بنے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پکڑ کا جو احساس ہے نا وہ ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ بلکانوا لا یرجون نشورا زندہ ہونا، دوبارہ اٹھنا، انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا اور جب رَأَوْكَ یہ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، یہ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي کیا یہی ہے وہ بعث اللہ جس کو بھیجا اللہ نے رسول بنا کر، یہ بطور مذاق ہے کہتے ہیں۔ اچھا یہ ہیں وہ صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یا جو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے رسول بنا، اچھا یہ ہیں، ان کا قریب تھا، لیضلنا کہ یہ تو ہمیں گمراہ کر دیتا، عن آلہتنا ہمارے معبودوں سے، لو اگر، لا نہ، ان صبرنا علیہا ہم جمے رہتے ان پر، وہ تو شکر ہے ہم اپنے معبودوں کے اوپر جمے ہوئے ہیں، ہم اپنے کفر پہ شرک پہ جمے ہوئے ہیں، ورنہ اس نے تو ہمیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا،
بہت جلد یہ جان لیں گے. حین جب، یرون دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو بہت جلد جان لیں گے من اضل سبیلا، کون ہے بھٹکا ہوا اور کون ہے راستے سے گمراہ. ارأیت آپ نے دیکھا، من جس نے، اتخذ بنا لیا، الہہ اپنا معبود، ہوا اپنی خواہشات کو. آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. بظاہر ایسا کوئی نہیں کہتا کہ میں اپنی خواہشات کی عبادات کرتا ہوں، ایسا کوئی نہیں کہتا. کوئی یہ نہیں کہتا، زبان سے نہیں کہتا کہ میں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کے تحت چلتا ہے، بس میرا دل یہ کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری مرضی یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، اس پہ چلتا ہے، تو اس کا مطلب پھر قرآن اس کو کہتا ہے، قرآن کی اصطلاح میں اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. اب یہاں سمجھنے کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ یہ شخص بہت برا ہے. کیوں برا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا؟ اور اگلی آیات بہت سخت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسانی خواہشات جو ہیں وہ شیطان کی پیدا کردہ ہوتی ہیں. تو دراصل وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے، دراصل وہ شیطان کی اتباع کر رہا ہے. ہوتا ہے نا دنیا میں کچھ لوگ آپ کے سامنے اصول بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، اور آپ سے کہتے ہیں آپ نے ان اصولوں پہ چلنا ہے، جبکہ وہ اصول ان کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے، پیچھے سے ان کو ملے ہوتے ہیں. فرنٹ میں وہ لوگ ہوتے ہیں، بنانے والے پیچھے کچھ اور بیٹھے ہوتے ہیں. تو دراصل وہ جو سامنے لوگ ہیں نا، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ان پہ نہیں چل رہے ہوتے، بلکہ وہ جو پیچھے جنہوں نے پورا پلان بنایا ہوتا ہے، دراصل تو ہم ان پہ چل رہے ہوتے ہیں. خواہشات جو ہیں وہ شیطان انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. انسان کے اندر شیطان خواہشات پیدا کرتا ہے. اب انسان جب خواہشات پہ چلتا ہے تو دراصل وہ خواہشات پہ نہیں چلتا، بلکہ وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، وہ شیطان کی بندگی کر رہا ہوتا ہے، وہ شیطان کی پرستش کر رہا ہے. اسی لیے یہ اس کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیا گیا. اور اس لیے بھی گمراہ قرار دیا گیا، وہ کہتا جی میں اپنی مرضی کر رہا ہوں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی مرضی نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ شیطان کی مرضی پہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں شیطان کی مرضی پہ چل رہا ہوں. آج کل تو خیر یہ باتیں بہت اوپن ہو گئی ہیں نا، میں اور میری مرضی، میری سوچ اور میری مرضی، میرا فلاں اور میری مرضی وغیرہ وغیرہ. دراصل یہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، یہ تو شیطان کی مرضی پہ چلنے والے لوگ. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری مرضی پہ چلو. اب یہ اللہ کو چھوڑتا ہے اور شیطان کی مرضی پہ چلتا ہے. ارأیت آپ نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. افانت کیا آپ، تکون ہو سکتے ہیں، علیہ ایسے شخص کے وکیلا ذمہ دار؟ کیا کل قیامت والے دن آپ بھلا اس شخص کے جواب دہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں. آپ پریشان نہ ہو، آپ ایسے شخص کے جواب دہ نہیں ہیں، آپ تو پیغام پہنچاتے ہیں، پہنچاتے رہیے. ام تحسبوا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، ان اکثرہم کہ ان کی اکثریت، یسمعون سنتے ہیں، یعنی آپ کی باتوں کو، آپ کے فرامین کو، آپ کی تلاوت کردہ آیات کو سنتے ہیں. او یعقلون یا سمجھتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کے کلام کو سن رہے ہیں اور یہ آپ کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. کیونکہ جانور کو جو بات سمجھ میں آ جائے وہ اس پہ چلتا ہے، وہ تو اس پہ چلتا ہے. یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے. جانور کو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا وہ کر رہا ہے. کوئی جانور آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنی فطرت سے ہٹا ہو. کوئی جانور، شہد کی مکھی شہد بنا رہی، سانپ ڈس رہا ہے، اور جو پالتو جانور ہیں، مویشی ہیں، وہ دودھ دے رہے ہیں، سواری کا کام کر رہے ہیں. دیکھیں انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ بیل کے اوپر سوار ہو سکے اور بیل کے پیچھے اتنی بڑی گاڑی لگا سکے.
انسان کی کیا مجال ہے؟ وہ ایک لات مارے تو انسان 10 فٹ دور پڑا ہو. اونٹ انسان کی مجال ہے کہ وہ اونٹ کو اپنے پیچھے لگا سکے؟ لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرتاً ایسا بنایا ہے کہ وہ انسان کے پیچھے چلے، وہ چل رہا ہے. فطرتاً جانوروں کو ایسا بنایا ہے کہ وہ انسان کے پیچھے چلے اور انسان کے کام آئے، وہ کر رہے ہیں. اب انسان کو فطرتاً بنایا ہے کہ وہ اللہ کے پیچھے چلے، تو انسان اگر اللہ کے پیچھے نہ چلے اور جانور اللہ کے پیچھے چل رہے ہوں تو انسان تو جانوروں سے بھی گیا گزرا. انہم الا کالانعام، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، نہیں بھائی یہ جانوروں سے بھی بدتر اور گئے گزرے ہیں. الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی ربک، اپنے رب کی قدرتوں کی طرف. لفظی معنی تو یہی ہے، اپنے رب کی طرف. کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ لیکن ظاہر ہے اللہ کی ذات کو تو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اصل تو اللہ کی قدرتیں ہیں جن سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. کیفا، کیسے، مدہ، اللہ پھیلاتے ہیں، الظل، سائے کو. اللہ سائے کو کیسے پھیلاتے ہیں. ولو، اور اگر، شاء، اللہ چاہتے، لجعلہ، اللہ اس کو کر دیتے، ساکنا، ساکن، اللہ اسے ساکن کر دیتے، وہ نہ پھیلتا. صبح کے ٹائم، اور یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو ان کا جو پھیلنا ہے دن کے وقت، اور انسانوں کے لیے بڑا آرام کا باعث بنتا ہے، بہت سکون کا باعث بنتا ہے. دن کو وہ جب یہ پورا سایہ ہوتا ہے تب بھی، شام کے اوقات میں جب پھیلتا ہے سایہ تب بھی. تو اگر اللہ چاہتے تو اس کو بالکل ساکن کر دیتے، یہ ایک ہی جگہ پہ رہتا، کہیں آگے پیچھے نہ ہوتا. ثم، پھر، جعلنا، ہم نے بنایا، الشمس، سورج کو، علیہ، اس پر، دلیلا، دلیل، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا. یعنی سورج وہ مرکز ہے جس کی وجہ سے سائے کٹتے ہیں اور بڑھتے ہیں. ثم، پھر، قبضناہ، ہم سمیٹتے ہیں اس کو، یعنی سائے کو، الینا، اپنی طرف، قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ، بتدریج. پھر ہم آہستہ آہستہ بتدریج اس سائے کو سمیٹتے چلے. پہلے اللہ تعالیٰ پھیلاتے ہیں، صبح کے وقت سائے پھیلے ہوئے، پھر آہستہ آہستہ سایہ کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم آہستہ آہستہ، اور یہ بتدریج ہوتا ہے، یک دم نہیں ہوتا، پھر ہم بتدریج اس سائے کو سمیٹتے چلے جاتے ہیں. وہوا، وہی ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، اللیل، رات کو، لباسا، ڈھانپ لینے والا. لباس کا مقصد ڈھانپنا ہے، وہ ہے جس نے رات کو ڈھانپنے والا بنایا. والنوم سباتا، اور دن کو کام کاج کا ذریعہ بنایا. سوری، والنوم، اور نیند کو سباتا، آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ہے جس نے رات کو ڈھانپنے والا بنایا، اور وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا. کیا مزے کی چیز ہے نیند، کیا مزے کی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں خاص طور پر کہ جب انسان جاتا ہے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو سونے کا ٹائم بہت کم ملتا ہے. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو ہلکی سی جھونکے آتے ہیں، ہلکے سے، وہ اتنے مزے کے ہوتے ہیں، 2-4 جھونکے آتے ہیں، بندہ فریش ہو جاتا ہے. ورنہ میں صبح تھا 2-4 جھونکے آتے ہیں، آدمی فریش ہو جاتا ہے، پھر چل پڑتا ہے 2-3 گھنٹے کے لیے، پھر ایکٹیو ہو جاتا ہے. پھر جب تھکتا ہے پھر کہیں بیٹھا ہوتا ہے، تھوڑا سا بیٹھتا ہے، کہیں ٹیک لگائی، پھر تھوڑے سے جھونکے آتے ہیں، پھر فریش ہو جاتا ہے. وہ نوم سباتا، تو یہ نیند ہے جو انسان کو فریش کر دیتی ہے، پرسکون کر دیتی ہے. رات کو تھکا ہارا بندہ، بس اس کو ایک چیز کی تلاش ہوتی ہے، بستر ملے اور میں کہیں سو جاؤں. اور جب اس کو آرام مل جاتا ہے صبح اٹھتا ہے ایسا تازہ دم، دل کرتا ہے میں پوری دنیا کو فتح کر لوں. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس نیند کو ایسا بنایا ہے کہ یہ انسان کے لیے آرام کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے. وجعل، اور بنایا، النہار، دن کو، نشورا، پھیل جانے کا ذریعہ. پھیلنا، انسان نکلتے ہیں اب دن کو،
اٹھتا ہے اور نکلتا ہے. نشور کا معنی اٹھنا بھی ہے، پھیلنا بھی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں نا فلاں بات نشر ہو گئی، پھیل گئی. اور نشور کا معنی قیامت کے دن انسانوں کا اٹھنا، وہ بھی ہے. تو اٹھنا اور اٹھ کر پھر دنیا کے اندر اور کام کاج میں پھیل جانے کا ذریعہ بنایا. وہ ہوا، اور وہی ہے الذی، جس نے ارسل، بھیجا. اصل میں یہ صرف ترجمہ ہے. اب ہم ماشاءاللہ یہ مضمون بار بار پیچھے پڑ چکے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے الذی، جس نے ارسل، بھیجا، الرِّيَاحَ، ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت کے نزول سے پہلے. بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا آتی، اور ٹھنڈی ہوا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بارش آ رہی. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً طَهُورًا، پاک پانی. اور ہم آسمان سے پاک پانی اتارتے ہیں، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس سے مردہ زمین کو زندہ کریں. وَنُسْقِيَهُ، اور تاکہ ہم سیراب کریں، مما، ان کو، خلقنا، جن کو ہم نے پیدا کیا، انعامن، چاہے وہ مویشی ہیں، واناسیا، اور چاہے وہ انسان ہیں، کثیرا، بہت سے. میں پھر پڑھتا ہوں یہ آیت. لنحیی بہ بلدۃ میتا، ہم نے پانی اتارا کیوں؟ تاکہ ہم اس سے مردہ زمین کو زندہ کریں. ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے انسانوں اور مویشیوں کو ہم سیراب کریں. وَلَقَدْ، اور یقیناً، صَرَّفْنَاهُ، بار بار ہم نے بیان کی، بَيْنَهُمْ، لوگوں کے درمیان، یہ اپنی نشانیاں. یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اپنے رب کو نہیں دیکھا. ہاں، رب یہ ہے، رب کی قدرت یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے بار بار یہ اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں میں بیان کی. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن انسانوں کی اکثریت کا جو طرز عمل تھا وہ انکار ہی والا تھا. نہیں رہے اکثر لوگ مگر انکار کرنے والے ہی. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، نہیں رہے اکثر لوگ مگر انکار کرنے والے ہی، یعنی انسانوں کی اکثریت کا رویہ انکار ہی رہا. وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا، تو ہم بھیج دیتے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، نذیرا، آگاہ کرنے والا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت کے لیے اکیلے نبی بن کر تشریف لائیں. اگر ہم چاہتے تو یہ بھی ممکن تھا، ہم ہر بستی میں الگ الگ نبی بھیج دیتے، اور ایسا ہوا بھی ہے، کر بھی چکے ہیں. پہلے مختلف اقوام کے اندر انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے تھے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، 13ویں پارے میں ہم نے پڑھا ہے، ہر قوم کے لیے ہم نے نبی بھیجا ہے، ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے. تو ہم چاہتے تو ہم ایسا کر سکتے تھے. لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے نبی اس طرح کے آتے تھے، اب اس طرح کا کیوں آیا؟ پہلے الگ الگ آتے تھے، اب ایک ہی نبی کیوں آیا سب کے لیے؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی مشکل نہیں تھا، ہم چاہتے تو ہم بھیج سکتے تھے. فَلَا تُطِعْ، آپ نہ کہا مانیے، الکافرین، کافروں کا، آپ کافروں کا کہا نہ مانیے. وَجَاهِدْهُمْ، اور جہاد کیجئے ان کے ساتھ، بھی اس قرآن کے ذریعے، جہادن کبیرا، بہت بڑا جہاد، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بہت بڑا جہاد کیجئے. یہاں جہاد کا معنی قتال نہیں ہے. قتال اور چیز ہوتی ہے، یعنی لڑائی، اسلحہ اٹھانا، لڑنا، جنگ کرنا، نہیں. یہاں جہاد بمانا ان کو سمجھائیے، اس قرآن کو لے کر ان کے درمیان جائیے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، بار بار قرآن ان تک پہنچائیے، ان کو سنائیے. اور اس میں آپ کو ظاہر مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ وہ مشقت بھی برداشت کیجئے اور اس قرآن کو ان تک پہنچاتے رہیے. یہاں پر جہاد اس معنی میں، یہاں قتال کے معنی میں نہیں ہے. وجاہدہم فلا تطع الکافرین، آپ کافروں کا کہنا نہ مانیے، ان کے پیچھے نہ چلیے. کیا مطلب ان کے پیچھے نہ چلیے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اب تو خیر بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کفار کی کچھ باتیں مان لیں تاکہ وہ ہمارے قریب آ جائیں، اور ایک سافٹ امیج جو ہے وہ ہمارا ڈیولپ ہو. یہ آج کی دنیا کا ہے نا، ایسا اسلام جو ان کے لیے تھوڑا سا قابل قبول ہو جائے، ایسا اسلام.
اب عموماً امت مسلمہ ایسا اسلام چاہ رہی ہے جو کفار کے لیے تھوڑا سا قابل قبول ہو جائے. کفار کے لیے کون سا اسلام قابل قبول ہوگا؟ جو ان کی شرائط کے مطابق ہوگا. تو 1400 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا. کفار کہتے تھے ہم ماننے کو تیار ہیں لیکن کچھ ہماری شرائط بھی مان لی جائے. اس طرح کا اسلام ہو تو ہم مانیں گے. فلا تطع الکافر، نا 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 نا، اللہ کے نبی یہ بات نہیں. اس کے لیے تو پھر وہ تھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین. اس کے لیے وہ تھا فلا تطع الکافرین. کافروں کا کہنا نہ مانیے آپ. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ خوب محنت کیجیے اور اس پیغام کو پہنچانے میں ان کے ساتھ خوب مشقت اٹھائیے. بس یہ آج یہاں تک. صدق اللہ